السلام علیکم جی، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ دسمبر آخری دنوں میں ہے، ختم ہونے کو ہے، لیکن چیزیں ابھی سردی بڑھ چکی ہے، موسم میں شدت آ چکی ہے، سیاست میں شدت موجود ہے، اور اس سیاست نے کسی ایک طرف ایک کروٹ بدلنا ہے۔ جیسے میں نے رات عمران خان کے بارے میں بات کہی ہے کہ عمران خان کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں، یہ رہنے ہیں، اصولوں پہ کھڑے ہیں، سسٹم کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف عمران ریاض کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ اور احمد نورانی نے جو بات کہی ہے، جس طرح کی گفتگو انہوں نے کی ہے، وہ آپ لوگوں کے نالج میں ہے۔ انیک ناجی نے جو نواز شریف کے بارے میں کہا ہے، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن آپ تک حقائق لے آئی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ پھر ایک بات ہے، تلور کا شکار جو جاری ہے، عرب کے شیوخ جو ہے، وہ ایک طرف دہشت گردی جاری ہے، دوسری طرف وہ وہاں پر آ کر شکار بھی اپنا جاری کیے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ان کا حق ہے۔ اب میں یہی کہہ سکتا ہوں، میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پاراچنا میں کیا حالات چل رہے ہیں وہ آپ اندازہ لگا لیں، تکلیف بہت ہے، شیعہ سنی اتحاد موجود ہے اور رہنا بھی چاہیے، لیکن اگر جو بیچ میں تلخیاں ہیں، وہ تلخیاں ختم کرنا وقت کی بہت ضرورت ہے۔ پاکستان بڑے مشکل حالات میں ہے، بڑے معاملات یہاں پر ڈسٹرب ہیں، خراب ہیں، ان سب کو ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں عمران ریاض والے معاملے میں۔ دیکھیں، عمران ریاض بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے، زبان بول رہا ہے، بول کے لب تیرے آزاد ہے، اور وہ کوشش اس کی صحیح ہے کہ وہ اس کی اسیسمنٹ اور جو اس کے پاس انفارمیشن ہے، دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہیں جو انفارمیشن آخر پہنچتی ہے، یہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ اور وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جب کھانا ہو تو اکٹھی ہو جاتی ہے، یہ رشوت کے کانسیپٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ عمران ریاض اصولوں پہ کھڑے، بات بڑی واضح طور پر ایک ایک چیز کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اب تک سچ لایا جائے۔ ان کے طریقہ کار پہ اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی سورس آف انفارمیشن پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو عدالت سے ہٹ کے اور کسی طریقے سے سائٹ پہ کیا جا سکے۔ احمد نورانی نے بڑی خطرناک ڈیٹیل بتائی، میں ان میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس طرح کی تفصیلات ایک اور سورس سے بھی میرے تک آئی ہیں، میرے تک پہنچی ہیں۔ میں بڑی وضاحت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کو اعتراض ہے تو اس کا طریقہ اور ہے، لیکن عمران ریاض پیار سے تو جان بھی دے دے گا، لیکن اس طرح نہیں، یعنی اور یہاں آپ اندازہ لگائیں اس کے ٹکر کے جو لوگ ہیں وہ کہاں ہیں، وہ باتیں بڑی کرتے ہیں، یعنی ان تک جو باتیں پہنچائی جاتی ہیں ذرا خود نکال کے دکھائیں نا، یعنی وہ بڑا کچھ کہیں گے۔ کوئی راوی چین کی نیند سو رہا ہوتا ہے، کبھی کہیں اور کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور کچھ اور انفارمیشن دیتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ میں اندر کی خبر دے رہا ہوں، میں باہر کی خبر دے رہا ہوں، تو یہ خبریں ساری تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، تو ہم تمہارا تو کام سنتے رہنا ہے، لیکن عمران ریاض کی زندگی کے لیے ہمیں دعاگو رہنا ہے، اور امید ہے ہمت والا ہے اور مقابلہ کر رہا ہے۔ پروگرام دیکھیے، کوئی بریک اگر لگا بھی ہے لیکن پروگرام اپنے وہ کر رہا ہے، اور پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، ہم سارے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اعتراضات ہوں گے بہت سی چیزوں کے اوپر، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ دوسری بات جو ہے، میں نے عمران خان کے بارے میں کہا، جو میرے پاس انفارمیشن آئی تھی کہ دیر از اے پاسبلٹی کوئی سلو پوائزن کی طرف بات نہ جائے، کوئی طبعی موت کی طرف چیزوں کو لے کے نہ جائے، چونکہ عمران اب قابو نہیں آ رہا ہے، اور وہ اصول دیکھیں، وہ وجہ یہ ہے کہ وہ اصول رب سے ڈرتا ہے نا، اور زندگی اور موت کے بارے میں بڑا کلیئر کانسیپٹ ہے عمران خان کا، جو رات قبر میں وہ باہر نہیں اور جو باہر ہے وہ اندر نہیں، اور جو گولی میرے لیے بنی ہے وہ میرے لیے گولی بنی ہے۔ تو اس لیے مصیبت بھی یہ ہے، اب یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو بہت سے فیصلے لینے ہیں، وہ کیا کرنا ہے۔ اب بین الاقوامی دنیا کا دباؤ آ چکا ہے، اور دباؤ بڑا شدید ہے، یعنی اور وہ ہیومن رائٹ وائلیشن کی، آپ ہیومن رائٹ وائلیشن کر رہے ہیں، یہ نہ کہیں کہ آپ کوئی ہیومن رائٹ وائلیشن نہیں کر رہے، آپ کر رہے ہیں، آپ کا طریقہ کار غلط ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، پہ آپ کا طریقہ کار غلط ہے۔ آپ کیا کوئی دہشت گردوں سے ڈیل کر رہے ہیں، کوئی دہشت گردوں سے ڈیل کر رہے ہیں، اور آپ اپنی قوم کے ساتھ، عوام کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، تو آپ کو پیار محبت کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، اور قانون کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دینا، آپ نے قانون کا دامن
ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دینا آپ نے، یہ بہت ضروری ہے، یہ سمجھ کے لیے بہت ضروری ہے. قانون لا دیکھیں نا آرٹیکل چاہے رول آف لا کی باتیں اگر کرتی ہے تو رول آف لا کی باتیں کرے نا. عمران خان کو جو جیل میں سہولیات ہے، ابھی تو سزا یافتہ قیدی نہیں ہے. سزا یافتہ قیدی ہوتا تو باتیں اور تھی، اب تو سزا یافتہ قیدی نہیں ہے، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور جو انڈر ٹرائل پرزنروں کو سہولتیں ہیں وہ ملنی چاہیے. نہ ان سے آپ مل سکتے ہیں، نہ ان کی صحت کے بارے میں، نہ ان کو جو جیل میں مینول جو پریزن رول ہے، جو پریزن ایکٹ کہتا ہے، جو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ بات کرتا ہے، جو ICCPR بات کرتا ہے، جو نیلسن مینڈیلا رولز کہتے ہیں، جو کائرو ڈیکلیریشن، اس پہ تو عمل درآمد کرے. اس پہ نہیں عمل درآمد ہو رہا. ہم کوششیں جاری رکھیں گے اور کرتے رہیں گے. عمران خان کے بارے میں آگاہی رکھنی چاہیے. ڈاکٹرز کے ریگولر وزٹ ہاسپٹل رہنے چاہیے. ان کے ٹیسٹ جو ہیں وہ شوکت خانم وغیرہ سے ہوتے رہنی چاہیے. دیکھیں یہ میری انفارمیشن ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو. اب میرے تک کسی نے انفارمیشن دی ہے تو وہ امانت ہے، اور ابھی تک جتنی انفارمیشن انہوں نے آج تک دی ہے وہ انفارمیشن بالکل ٹھیک رہتی ہے. یعنی میں 100% تو نہیں کہتا، لیکن کافی حد تک. انیک ناجی کی بات کی طرف آتے ہیں. انیک ناجی نے جو بات کی ہے وہ بڑی اہم بات ہے. انہوں نے نواز شریف کا چہرہ سامنے کھول کر رکھ دی ہے. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے اور جس طرح کی گفتگو کرتے تھے آج کہاں ہے، آج روند کے رکھ دیا. اور جو ڈرامے بازی کر رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں، حالات جو ہے نا یاد رکھیے گا اسٹیبلشمنٹ کے اندر میرا یہ قائم نقطہ نظر اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو آخر انفارمیشن لیک بھی کرتے ہیں، جو بتاتے بھی ہیں کہ کیا حالات ہونے اور کیا واقعات چل رہے ہیں. تو وہاں تو اس اینگل سے تو باتیں یہی آ رہی ہے کہ عمران خان نے، کہ میں نے نومبر کا کہا تھا اور میں عمران خان کا بہت جلد رہا ہوتے دیکھ رہا ہوں. اگر وہ رہا ہوتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے راستے تنگ ہوں گے، موجودہ حکومت کے لیے راستے تنگ ہوں گے. عمران میرا نہیں خیال ہے بدلوں پہ جائے گا. عمران اصولوں پہ چلے گا، اصولوں پہ بات کرے گا اور انہی اصولوں پہ رہے گا. اب عمران نواز شریف کے جو بہت قریبی رفقا آپ کے سامنے ہیں وہ اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں. وہ جہاں تک بھی ایک طرف تو پاکستان میں آپ کو دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے نا عرب ممالک کے شیوخ متنازع علاقوں میں آ کر شکار کر رہے ہیں. اور اس کا اب اس میں کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کو پتہ ہے. لیٹسٹ جو ہے کہ تلور پر شکار عرب شیخ کیا ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ ہوا. فرنٹیئر کانسٹیبل کے 2 اہلکار ہلاک، 4 ہلاک ہو گئے، 4 اہلکار زخمی ہو گئے. یعنی یہ وہ بات ہے جو سارا سامنے آ جاتی ہے. شدید ٹھنڈی سردی چل رہی ہے اور اس کے باوجود پارا چنا میں ہزاروں شہریوں کا کھلے آسمان کے نیچے دھرنا جاری ہے. حکومت سے راستہ کھولنے، امن و امان کی بحالی اور انصاف کا مطالبہ کیا ہے. راستوں کی بندش، خوراک، ادویات کی کمی ہے. اب تک 100 کے قریب بچے دم توڑ چکے ہیں، حکومت سو رہی ہے. یعنی یہ بڑا ایک سیریس معاملہ ہے. اور دیکھیں وہ اصولوں پہ کھڑے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں اپنی، وہ اپنے اصولوں پہ کھڑے ہیں. یہ گفتگو مشرید آپ نے کرنی ہے، ان کے ساتھ گفتگو کریں، ہیلتھی ڈائلاگ کریں. اور انسان کی طبیعت کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ 2.5 سالوں میں ہم نے عدم تشدد، ہم نے کیا، یعنی پولیس والا طاقتور آدمی ہے، FIA، نیب، اینٹی کرپشن، یہ سب طاقتور لوگ ہیں. وہ ایک رائڈر کے ساتھ آپ نے دیکھا نہیں ہے، پولیس اہلکار جو خواتین ہیں ان کو چاہے معطل کر دیا، ان کی انکوائری ہو رہی ہے، کیا رویہ رکھا. یعنی آپ اتنے طاقتور ہیں، آپ کا نشہ اتنا طاقت کا ہے، اور وہ نشہ پھر آپ کے پاس ہے طاقت کا، تو طاقت کے نشے کو پھر ہر کوئی اپنے طریقے سے استعمال کرتا ہے. کوئی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہیں تو نشان عبرت بنائیں اس بات کو، کہیں تو پولیس میرٹ پہ آ کر بات کرے، کہیں تو اینٹی کرپشن نیب جو ہے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ سے نکل کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی طرف توجہ دے. لوگ بڑے نا امید ہیں اور یہ نا امیدی اچھی نہیں ہے. میں دیکھیں نا جب تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، اسٹیبلٹی معاشرے میں بھی لانی ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی تب آنی ہے کہ جب لوگوں کو پتہ ہو کہ رول آف لا کی بات ہو رہی ہے، ان کے رائٹ کی پروٹیکشن کی بات ہو رہی ہے، ان کے تحفظات کی بات ہو رہی ہے. ان کو جو عدم تحفظ ہے نا اس سے نکالا جا رہا ہے. یہ رائڈر کی مثال ہے، یہ بات واضح کر دی ہے اور ہم اس پہ الجھتے جا رہے ہیں. ہمیں آگے کی منزلیں طے کرنی ہے. ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. آج میں 9 مہینے رہ کے آیا ہوں UK. آپ کو یاد ہے جب میرے گھر پیٹرول پمپ سے حملہ ہوا، فائرنگ ہوئی، میں بیٹی کی ولیمے شادی میں گیا تھا، دعوت ولیمہ تھا وہاں، اور وہاں واپس میں 9 مئی کو آنا تھا، 17 مئی کو میں واپس آیا تھا پاکستان.
اور لیکن اس کے بعد جو میں وہاں وقت گزارا ہے مجھے اندازہ ہے اس بات کا، بڑی تکلیف اور دقت ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑی مشکلیں ہیں، اتنی آسان باتیں نہیں ہیں، لیکن اگر ان چیزوں کو آگے لے کے جا رہا ہے تو آگے لے کر جائے نا، اس کو مت الجھائے آپ ان چیزوں کے اندر، پاکستان میں رول آف لا قائم کرے، اس کے لیے کوشش جاری رکھے، کوشش جاری کریں گے تو رول آف لا چلے گا آگے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔